السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا آج ہم حفیظ جلندری کی نظم حلال استقلال پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے حفیظ جلندری کا تعارف۔ ابو الاسر حفیظ جلندری 14 جنوری 1900 میں مشرقی پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے اور 21 دسمبر 1982 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حفیظ کو ابتدا ہی سے علم و ادب میں بہت دلچسپی تھی، اسی لیے لاہور میں ہونہار ڈپو قائم کیا اور ادبی کتب کی طباعت و اشاعت کے اہتمام میں مصروف رہے۔ وہ نظم اور غزل دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، لیکن ان کی شہرت کا سبب ان کی گیت نما نظمیں ہیں جن پر غنائیت کی کیفیت سحر انگیز ہے، یعنی وہ گائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تصانیف میں شاہنامہ اسلام، نغمہ زار، چیونٹی نامہ اور ترانہ پاکستان اور کشمیر کا ترانہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ حفیظ قومی اور ملی شاعری میں حالی اور اقبال سے متاثر تھے۔ مسلمانوں کے شاندار ماضی کا خیال ہمیشہ سے ان کے دل میں جاگزیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ان کی عظمت کی داستان دہرا کر ان کی غیرت اور حمیت ملی بیدار کرنا چاہتے تھے۔ شاہنامہ اسلام کی 4 جلدیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ یہ حفیظ جلندری کا ان کی اپنی ذات کے بارے میں شعر ہے۔ بیٹا نظم کا عنوان ہے حلال استقلال۔ حلال پہلی رات کے چاند کو بولتے ہیں اور استقلال کے معنی ہے ثابت قدمی، مضبوطی۔ حلال استقلال سے مراد وہ حلالی پرچم ہے جو 1965 کی جنگ میں 3 بڑے شہروں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کو شجاعت اور بہادری کے بدلے میں حکومت وقت نے اعزازی طور پر عطا کیا۔ ہر سال 6 ستمبر یوم استقلال کو ان شہروں کے ٹاؤن ہال پر یہ پرچم لہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلال استقلال کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 6 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج نے رات 3 بجے جنرل چودھری کی قیادت میں بزدلوں کی طرح لاہور کی سرحد پر بغیر اعلان جنگ کے حملہ کر دیا۔ بھارتی فوج کا خیال تھا کہ پوری قوم استراحت کے مزے لوٹ رہی ہے تو افواج پاکستان بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوگی۔ خوش قسمتی سے بلوچ ریجمنٹ ابھی بیدار ہی تھی، جس نے پاک فوج سے فوراً امداد طلب کی۔ بھارت برقی سیکٹر اور واگا سیکٹر تک BRB نہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 6 ستمبر سے لے کر 22 ستمبر تک پوری کوشش کے باوجود لاہور پر قبضہ نہ کر سکا۔ اس حملے میں لاہور کے زندہ دل شہریوں نے فوج کے ساتھ مل کر دشمن کے منصوبے کو خاک میں ملا کر اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی فوج نے 1965 کو سیالکوٹ کے چونڈا سیکٹر پر 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن پاکستانی فوج نے صرف 150 ٹینکوں کے ساتھ اس حملے کو روکا۔ لیکن فقط 3 دن بعد بھارتی کمانڈر ان چیف نے یہ ناقابل یقین خبر سنی کہ اس کے جدید ترین T-55 روسی ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس لڑائی میں سیالکوٹ کے بہادر شہریوں نے بڑی جرأت کے ساتھ فوج کے ساتھ مل کر دشمن کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ ان حملوں میں ناکامی کے بعد بھی دشمن کو قرار نہیں آیا تو بھارتی فضائیہ کے جنرل کی قیادت میں سرگودا ایئر بیس پر حملہ کر دیا، لیکن MM عالم نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایک جنگی جہاز سے دشمن کے بیک وقت 6 طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ہندوستانی یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ 1965 کی جنگ ختم ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے ان تینوں شہروں کے بہادر جوانوں کی دلیری کے اعتراف میں انہیں حلال استقلال سے نوازا، جو ہر سال 6 ستمبر کو ان تینوں شہروں کے ٹاؤن ہال کی عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے۔ یہ نظم اسی حلال استقلال کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے حفیظ جلندری نے حلال کی تصویر کو ہمارے لیے استحکام کی علامت قرار دیا ہے اور راہ حق میں قربان ہونے والے اور جری نوجوانوں کی مثالیں دے کر پیش کیا ہے کہ یہ
پرچم حق کا پرچم ہے، اس لیے دنیا بھر میں کامیابی اس کا مقدر ہے اور یہ ہماری روشن تاریخ سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے. پہلا شعر ہے، یہ استقلال کا پرچم ہے استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم. استقلال ثابت قدمی مضبوطی، استحکام مضبوطی. ٹھیک ہے. شہید بولتے ہیں جو خدا کی راہ میں حق کی راہ میں جان قربان کر دیں، اور غازی بولتے ہیں جو میدان جنگ سے میدان جہاد سے فتح یاب ہو کر لوٹیں. ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر نے اپنے پرچم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پرچم ہمیں ہمارے شہیدوں اور غازیوں نے بطور انعام بخشا ہے. یہ پرچم ہمارے عزم، حوصلے اور مضبوطی کی علامت ہے. گویا انہوں نے پاکستانی پرچم کو مسلمانوں کے استقلال اور استحکام کی علامت قرار دیا ہے. پرچم کسی قوم کی شناخت اور پہچان ہوتا ہے اور اسی پہچان کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے. انہیں قربانیوں اور جذبہ حریت کے سبب یہ پرچم محض مسلمان قوم کے عزم و استقلال اور پختہ ارادے کی بدولت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو استحکام اور مضبوطی کی علامت کے طور پر بھی عطا کیا گیا، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو قوموں کی بقا کی علامت ہے. یہ پرچم جو ہماری آزادی کا پرچم ہے، یہ انہی عظیم ہستیوں کی طرف سے دیا گیا ایک انعام ہے. چنانچہ کپڑے کا وہ ٹکڑا جسے ہم پرچم کہتے ہیں وہ ایک خاص مفہوم اور معنویت کا حامل ہے. یہ شہیدوں اور غازیوں کی بے پناہ قربانیوں کا ثمر اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی نوید ہے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں عزم و حوصلے اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. ٹھیک ہے. یہ پرچم ہمارے جذبہ جہاد اور ایمان کی پائیداری کا بھی ضامن ہے، اس لیے کسی بھی پاکستانی کی اس پرچم سے محبت ایک فطری عمل ہے. اقبال کہتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اسی طرح بقول شاعر، ہماری عظمت کا پاسباں ہے، ہمارے احساس کا بیاں ہے، ہماری عفت کا آسماں ہے، ملت کا ترجماں ہے، عظیم ملت عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم. ٹھیک ہے. دوسرا شعر ہے، حلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پر تو فلک پر آشکارا ہے. بیٹا حلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، انگشت شہادت شہادت کی انگلی. ٹھیک ہے. سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار، اور یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے. پر تو سایہ، فلک آسمان، آشکارا ہے ظاہر ہے. اس شعر میں شاعر نے پاکستانی پرچم پر موجود چاند کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کا خیال اور سوچ اس چاند میں معنوی وسعتیں تلاش کرتا ہے. پہلی رات کے چاند کی شکل خنجر اور تلوار کے مشابہ ہے. گویا پرچم پر موجود خنجر نما حلال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے. اس پرچم پر اللہ کی تلوار کا سایہ ہے اور یہ فلک پر ہمیشہ بلند رہے گا. ٹھیک ہے. پاکستانی پرچم پر حلال موجود ہے جو پہلی رات کا چاند ہے، اور وہ خنجر کی مانند ہے. اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہادت کی انگلی کا مقدس اشارہ ہے. شہادت کی انگلی کا اشارہ ہم نماز میں کرتے ہیں جو توحید باری تعالیٰ کا اقرار ہے. ہمارا وطن ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. شاعر کہتا ہے کہ پرچم پر موجود حلال توحید باری تعالیٰ کی پاسداری کی علامت ہے. انگشت شہادت ایک مقدس تلمیح ہے. ٹھیک ہے. یہ معجزہ شق القمر خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سرزد ہوا. انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کا اشارہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معجزہ پیش کیا تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کیا تھا، جس سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرے مصرے میں شاعر نے سیف اللہ کی تلمیح برتی ہے. سیف اللہ کے معنی ہے اللہ کی تلوار، اور خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان
کی شجاعت اور بہادری کے سبب سیف اللہ کا لقب عطا فرمائے، یعنی اللہ کی تلوار، اور ایسی تلوار کے سامنے کفر کی کوئی طاقت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حلال کی شکل تلوار سے بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ مناسبت بھی موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے حلال استقلال تو آسمان پر ہمیشہ سیف اللہ کا عکس بن کر ظاہر ہو، اور تیرے مقابل دنیائے کفر اپنی منفی سرگرمیوں میں ہمیشہ ناکام رہے۔ اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے، وہ فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر اسلامی تاریخ کی بہادر شخصیات کی مثالیں دے کر موجودہ مسلمانوں کو ان جیسا بننے کے لیے ایک اشارہ مہیا کر رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا حوالہ دے کر نوجوان نسل کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کفر کے خلاف خالد بن ولید کی طرح ڈٹ جائے اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک انگشت شہادت اور دوسری سیف اللہ، یہ دونوں ترمیحات برتی گئی ہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قرباں ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ حلال خنجر سے مراد وہی ہے کہ خنجر اور حلال کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، یعنی پاکستانی پرچم پر بنے ہوئے حلال کی شکل خنجر کی مانند ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آج حلالی پرچم ہماری حرمت اور عزت اور وقار کی علامت ہے، ہم اس کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ اس پرچم کا وجود شہیدوں کے لہو سے تخلیق پایا ہے۔ ہمارے اسلاف نے پرچم کے حصول کے لیے بہت سی قربانیاں دی، قید و بند کی مشکلات برداشت کی، اور ان تمام قربانیوں اور لہو کا ثمر ہمیں وطن پاکستان کی صورت میں ملا۔ ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بے لوث محبت کا اظہار کیا اور ہمارے لیے روشن مستقبل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ یہ جھنڈا ان شہداء کی شہادت کے بدلے میں عنایت ہوا ہے جن کے خنجر کی دھار میں پانی کی روانی تھی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے شہداء کے بارے میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، وطن کی خاطر اپنے مقصد کی خاطر جان قربان کرنا دراصل شہادت ہے، اور شہادت دراصل حقیقی کامیابی ہے۔ شہداء دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے ہیں۔ بقول شاعر، وطن کی آبرو پر جان دینا زندگانی ہے، شہید قوم ہو جانا حقیقی کامرانی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو لہو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، وطن کی خاطر شہداء نے خود تو اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ہمارے لیے فتح کی خوشخبری عطا کر گئے۔ 1965 کی جنگ میں شہداء خود تو ٹینکوں تلے لیٹ کر اپنے جسموں کے پرخچے اڑا گئے، لیکن پاکستانی قوم کو بھارت کے ٹینکوں سے بچا لیا۔ قوم کی خاطر ان جان نثاروں نے سینے پر گولیاں روکی تاکہ یہ گولیاں قوم کی طرف نہ بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس صورتحال میں ہمیں بزرگوں کے عطا کردہ اس عطیے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ حسین ابن علی سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے میدان کربلا میں دین اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، شمع ملت سے مراد شمع روشنی کو کہتے ہیں، اور انہوں نے ملت اسلامیہ کو شمع قرار دیا ہے، یعنی شمع کی طرح روشن۔ اسوہ مردانہ بہادری کا نمونہ، سوزش پروانہ پروانے کا جلنا۔ ٹھیک ہے،
اس شعر میں شاعر نے اپنے قومی پرچم کو امام حسین کے پرچم سے تشبیہ دی ہے کہ ہمارا پرچم حضرت امام حسین کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے اور یہ پرچم ہمارے لیے شمع یعنی روشنی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم اس شمع پر پروانے کی طرح قربان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ایک عظیم ہستی حضرت امام حسین کا ذکر ہے جن کی شجاعت اور بہادری بے مثال ہے. حضرت امام حسین نے حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. طرح طرح کی اذیتیں سہیں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت قدمی میں کوئی لغزش نہ آئی. آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کا نذرانہ دے کر حق کا پرچم سر بلند رکھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ میں حق و صداقت اور بہادری کی علامت ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا پرچم بھی حضرت امام حسین کی حق و شجاعت کی علامت ہے اور جس طرح انہوں نے قربانیاں دے کر حق کا پرچم سرنگونا ہونے دیا اسی طرح ہم بھی اپنا پرچم سر بلند رکھیں گے. دوسرے شعر میں شاعر نے شمع اور پروانہ کے استعارے کو استعمال کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ملت اسلامیہ شمع کی مانند ہے, ایک روشنی کی مانند ہے اور اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند ہے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں, کیونکہ جلتی ہوئی شمع کو دیکھ کر ہمیشہ پروانہ جان قربان کرتا ہے. اس میں شاعر نے یہ استعارہ برتا ہے کہ جس طرح پروانہ شوق سے شمع کے لیے جلتا ہے اسی طرح ہم مسلمان بھی ملت اسلامیہ کی تحفظ کے لیے پروانوں کی حیثیت رکھتے ہیں جو ملت کی شمع کی خاطر ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. بقول شاعر, وطن کی آبرو پر جان دینا زندگانی ہے, شہید قوم ہو جانا حقیقی کامرانی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. پانچواں شعر ہے, محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم, یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نام لیا گیا ہے محمد بن قاسم کا. محمد بن قاسم 712 میں سندھ کو فتح کر کے بر صغیر میں داخل ہوئے اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی. رعایا کے ساتھ ان کا عمدہ برتاؤ تھا جس کے باعث غیر مسلموں کی بڑی تعداد حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی. صحاب جود سے مراد سخاوت کا بادل ہے. ٹھیک ہے. طارق اور پھر ہے صلاح الدین. طارق بن زیاد, طارق سے مراد ہے, صلاح الدین سے مراد صلاح الدین ایوبی ہیں جن کا اصل نام یوسف تھا اور وہ شام کا سلطان خاندان ایوب کا بانی اور تیسری صلیبی جنگ میں اسلامی افواج کا کمانڈر تھا. ٹھیک ہے. پھر محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں جنہوں نے بر صغیر پر 17 کامیاب حملے کیے اور سومنات پر حملہ کر کے اسے فتح کر دیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر نے بہت سی تلمیحات کے ذریعے قومی پرچم کی عظمت اور سربلندی کو ظاہر کیا ہے کہ ہمارا پرچم اسلام کے عظیم سرفروش مجاہدین کی امانت کا نتیجہ ہے. جس طرح انہوں نے جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا اسی طرح ہم بھی اس پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں گے. ٹھیک ہے. محمد بن قاسم سندھ کے راستے بر صغیر میں داخل ہوئے اور راجہ دہر کو شکست دے کر سندھ اور دیبل کا علاقہ فتح کیا. وہ ہندوؤں سے حسن سلوک سے پیش آئے کہ وہ نہ صرف ان کے گرویدہ ہو گئے بلکہ انہوں نے حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. پھر طارق بن زیاد جو ہیں انہوں نے سرزمین اندلس پر حملہ کیا. جب وہ اندلس کے ساحل پر پہنچے تو فوج کو کشتیاں جلا دینے کا حکم دیا. یہ بات ان کے پختہ عزم اور ارادے کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ فوج کے لیے دو راستے ہیں, یا وہ فاتح لوٹیں گے, اگر فاتح نہ لوٹے تو شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. یہی وہ عزم تھا جس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے نوازا. اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کی جائے تو صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں ایک بھرپور کردار ادا کیا, بہادری کا بہترین مظاہرہ کیا. محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کیے اور ہندو راجاؤں کو شکست دی. حفیظ جلندری ان تمام مشاہیر کی مثالیں دے کر کہتے ہیں کہ ہم بھی عظیم انسانوں کی طرح اپنے پرچم کو سر بلند رکھیں گے, حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے اور باطل کو ختم کریں گے. ہم حق کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جی چھٹا شعر ہے، یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ عالم سے مراد دنیا ہے، فتح و کامرانی کامیابی، ابر رحمت رحمت کا بادل، نوید آسمانی اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری۔ یعنی اس شعر میں شاعر حلال استقلال کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچم دنیا میں مسلمانوں کی فتح و کامرانی کا نشان ہے، کیونکہ یہ پرچم حق و صداقت کی علامت ہے، حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے یہ ایک انعام ہے۔ یہ پرچم رحمت للعالمین کے پیروکاروں کا پرچم ہے، خاتم النبیین پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل معاشرہ اخلاقی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی برائیوں کی آماج گاہ تھا، تہذیب و تمدن، شائستگی اور اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت نے اسلام کے عظیم جھنڈے کو شہر شہر لہرا دیا۔ دنیا میں مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی علامت یہی پرچم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے موجودہ دور کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ فتح کامرانی اور نوید آسمانی عمدہ تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ پرچم چونکہ حق اور سچائی کی علامت ہے، اس نے خدا تعالیٰ کی مدد رحمت بن کر ساتھ رہتی ہے اور اس رحمت میں فتح و کامرانی مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جہاں شامل حال ہو وہاں کامیابی ہمیشہ قدم چومتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس میں یہ شعر بھی آ سکتا ہے۔ آخری شعر ہے، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ عظیم الشان بڑی شان والا، استقلال پاکستان پاکستان کی مضبوطی اور استحکام، یعنی حفیظ جلندری اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچم ہمارے اسلاف کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ہمارے لیے ان آباء و اجداد کی عظیم قربانیوں کی علامت بھی ہے جنہوں نے حق کی خاطر طرح طرح کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کی، لیکن حق اور صداقت کے راستے سے کبھی نہ ہٹے۔ ان میں حضرت امام حسین، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر حق کی کھیتی کو سیراب کیا، جہاں کی بازی لگا دی لیکن پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ یہ پرچم دنیا میں فتح و کامرانی کا پاسدار ہے اور مسلمانوں کی عظیم روایات کی علامت ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پرچم کی حفاظت کریں، جس طرح ہمارے اسلاف نے اس کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تیری عظمت سب سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پر لہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب کام ہمارا ہے، ایک رکھیں گے ایک رہے گا ایک نام ہمارا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔